السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کا حکم پڑھتے ہیں سورہ رحمان سے آیت نمبر 6 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں سے جاندار ہیں اور بے جان ہیں۔ اب جاندار جو ہیں ان میں پودے اور جانور شمار ہوتے ہیں۔ پودے بڑے ہو کے درخت بن جاتے ہیں، اور جانور جو ہیں جیسے بکری ہے، شیر ہے، چیتا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یہ سب جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو حالت رکوع میں پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جانور جتنے بھی ہیں رکوع کی حالت میں ہیں، اور آپ دیکھیں جتنے بھی پودے ہیں یا درخت ہیں وہ سب سجدے کی شکل میں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ شجر یعنی درخت جو ہیں وہ سارے کے سارے سجدے میں ہیں۔ غور کریں کیسے سجدے میں ہیں۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک پودا ہوتا ہے یا درخت ہوتا ہے، اس کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے آپ کہیں کہ اس کی جڑیں ہیں، پھر اس کے بعد اس کا تنا ہوتا ہے، پھر پتے ہوتے ہیں، یعنی اس کی شاخیں ہوتی ہیں جہاں پر پتے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان پر پھول آتے ہیں اور پھل لگتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، پودوں کا سر کون سا ہوتا ہے؟ سر جو ہے جیسے ہمارا سر ہے نا، سر کے اوپر بال ہوتے ہیں، اسی طرح پودے جو ہیں ان کے سر پر بھی بال ہوتے ہیں۔ ان کا سر جڑ ہوتی ہے، جڑ جو ہوتی ہے نا، جڑ کو آپ دیکھیں وہ ایک جڑ پھر تب تقسیم ہو جاتی ہے چھوٹی جڑوں میں، پھر اس سے چھوٹی جڑیں بنتی ہیں، پھر آخر میں دیکھیں تو جڑوں کے اوپر بال ہوتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں روٹ ہیئر، یعنی بال، جڑوں کے بال۔ سو جڑ جو ہوتے ہیں، جڑ جو ہے پودے کا سر ہوتا ہے، ان پودے کے سروں پر بال ہوتے ہیں جن کو روٹ ہیئر کہتے ہیں، یا جڑوں پر بال ہوتے ہیں۔ وہ بال جو ہیں وہ زمین سے کیا کرتے ہیں؟ زمین سے پانی اور نمکیات کو چوستے ہیں، آگے وہ پودے کو دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے بال ہیں نا، ہمارے بال بھی ہمارے خون میں سے ان عناصر کو لیتے ہیں جو ان کی خوراک بنتے ہیں، اور پودا جو ہوتا ہے اس کے بال زمین سے پانی اور نمکیات کو چوستے ہیں۔ غور کریں، پودوں کے بال زمین کے اندر ہوتے ہیں، بال جڑ پر ہوتے ہیں، اور جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے۔ جڑ پودے کا سر ہوتی ہے، سر زمین کے اندر ہے۔ زمین پر سر رکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہم زمین پر سر رکھتے ہیں نا تو ہم سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بال سر پہ ہوتے ہیں، سر زمین کے ساتھ لگتا ہے، بال بھی اس پر ہوتے ہیں، تو سر زمین پر لگتا ہے تو ہم سجدے میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح پودے کے بال اس کے جڑوں پر ہوتے ہیں، اور پودے کے سر ہمیشہ سجدے میں ہیں کہ وہ زمین کے اندر ہی رہ رہا ہے، ہر وقت پودا سجدے میں موجود ہے۔ غور کریں، یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے نا تو وہ زمین سے اس کو نمکیات بھی ملتے ہیں، زمین سے اس کو پانی بھی ملتا ہے،
زمین سے اس کو دوسرے مرکبات جو ہیں نائٹروجن کے، فاسفورس کے، پوٹاشیم کے، جو بھی پودے کو چاہیے ہوتی ہے، وہ ساری اس کی خوراک بھی انہی بالوں سے زمین سے ملتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ہاں سجدے میں ہوتے ہیں۔ جب سجدے میں ہوتے ہیں تو پھر وہ زمین سے اپنی خوراک بھی حاصل کر لیتے ہیں، پانی حاصل کرتے ہیں، پوٹاشیم، فاسفورس، نائٹروجن، بہت کچھ حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالی کا نظام ہے کہ پودے کا سر زمین میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، وہ ہمیشہ ہی سجدے میں ہیں، اور یہ بایولوجی نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے خود فرمایا وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور درخت جو ہیں وہ سجدے میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سائنس نے ثابت کر دیا کہ واقعی پودوں کی جڑوں پر بال ہوتے ہیں، اور وہ جڑیں پودے کا سر ہوتا ہے، اور سر زمین پر ہو تو پھر وہ سجدہ ہوتا ہے، اور پودا یہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں ہوتا ہے۔ پودے اور درخت، جب بھی پودا بڑا ہو کر درخت بنتا ہے، ہر وقت وہ سجدے میں ہی رہتا ہے۔ تو پودے جو ہیں وہ ہر وقت سجدے میں ہیں۔ جب وہ پودا بڑا ہو کر درخت بنتا ہے تب بھی وہ سجدے میں سر رکھ کے پڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ درخت جو ہیں وہ سجدے میں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالنَّجْمُ، نجم کہتے ہیں ستاروں کو۔ اب ستارے جو ہیں وہ بھی سجدے میں ہیں۔ سجدے میں کیسے ہوتا ہے بندہ؟ دیکھیں نا، ستارے ہر وقت حرکت میں ہوتے ہیں۔ حرکت میں دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے ستارہ، ایک ہوتا ہے سیارہ۔ اب سیارے جو ہوتے ہیں نا وہ حرکت کرتے ہیں ستارے کے گرد، اور جو ستارہ ہوتا ہے وہ اللہ کے حضور سجدے میں پڑا ہوتا ہے، اور جو سجدے میں پڑا ہوتا ہے اس کی شان بڑی ہوتی ہے۔ جو اللہ کے حضور سجدے میں ہوتا ہے نا اس کی شان بڑی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیں نا، جو دنیا میں جو کچھ ہے اس کی طلب جس میں نہیں ہوتی، صرف اس میں طلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، دین کی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے حضور، اللہ کے قانون کے مطابق وہ جھکا ہوتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ بھی تو اسی کے گرد جاتے ہیں، گھومتے ہیں، اسی سے دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو نیک بندوں کی دعاؤں کے لیے ولی اللہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس لوگوں کا جمگھٹا لگا ہوتا ہے کہ تاکہ ان سے دعا کرائیں اور اپنے کام ان کی دعاؤں سے پورے کرائیں، کیونکہ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ان کا دل ہر وقت اللہ کے حضور سجدے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سیارے جو ہیں وہ گھومنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو ستارہ ہوتا ہے نا وہ گھومتا نہیں ہے خود۔ یہ تو سائنس بھی کہتی ہے نا، ستارے نہیں گھومتے بلکہ سیارے گھومتے ہیں۔ تو ستارہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حضور سجدے میں ہوتا ہے۔ جس طرح سورج ہے نا وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں ہی ہوتا ہے۔ زمین گھومتی ہے اس کے گرد تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن ہو گیا، رات ہو گئی، لیکن سورج تو اپنے مقام پہ وہاں کھڑا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے غروب ہو گیا، ہمیں چلتا ہے طلوع ہو گیا۔ لیکن یہ زمین کا ہیر پھیر ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اس کے گرد گھومتی رہتی ہے، اور سورج اللہ کے حضور سجدے میں رہتا ہے۔ اور جو اللہ کے حضور سجدے میں رہتا ہے، سیارے جو ہیں وہ گھومتے ہیں لیکن ستارے اللہ کے حضور سجدے میں رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمُ، اور جو ستارے ہیں
وہ بھی ہر وقت اللہ کے حضور سجدے میں ہی پڑے ہوتے ہیں۔ والشجر، اور جو درخت ہیں وہ بھی سجدے میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ ستاروں کے بارے میں سائنسدانوں نے معلوم کیا ہے کہ کچھ ستارے جو ہیں وہ یونیفارم سپیڈ سے، یعنی یکساں سپیڈ سے، یکساں رفتار سے وہ حرکت کرتے ہیں، اور یکساں رفتار جو ہوتی ہے وہ بالکل اس طرح ہوتی ہے جس طرح آرام سے بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، تو کوئی معلوم بھی نہیں ہوتا، جیسے بندہ اپنے آپ کو سکون میں پاتا ہے، تو یکساں رفتار بھی سجدہ کرنے کی حالت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ستارے بھی اللہ کے حضور سجدے میں ہیں، اور درخت بھی اللہ کے حضور سجدے میں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور ہیں ان کو رکوع میں پیدا فرمایا، اور جو پودے ہیں ان کو سجدے میں پیدا فرمایا۔ صرف انسان اور جنات ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سیدھا پیدا فرمایا، کیونکہ ان پر حساب ہے دنیا کے ہر عمل کا، اس لیے جھکنا ان کے بس میں کر دیا گیا۔ جھکنا اللہ کے سامنے، یعنی سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اللہ کے قانون کو، اسلام کی شریعت کو مکمل طور پر تسلیم کر کے پھر اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق چلا دینا، یہ ہے اللہ کے سامنے جھکنا۔ یہ سب انسان کی مرضی پر رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ حساب ہونا ہے نا، اس لیے اب انسان کی مرضی ہے، اگر چاہے تو جھک جائے، رحمان کا بندہ بن جائے، غلام بن جائے، اس کا فرما بردار بن جائے، اگر چاہے تو کھڑا رہے اپنی مرضی سے، دنیا اور اس میں دنیا میں جو موجود چیزیں ہیں ان کا غلام بن جائے۔ تو رب کے سامنے جھک گیا تو انسان ہے، ایمان والا ہے، فرما بردار ہے، مسلمان ہے۔ کھڑا رہا تو شیطان ہے، کیونکہ شیطان ہی تھا جب اللہ نے حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر، سب فرشتے سجدے میں گر گئے، صرف یہی شیطان ابلیس ہی تھا جو کھڑا رہا تھا۔ اور کھڑا رہنے والا پھر کیا اپنے اندر پایا اس نے؟ فخر، غرور، تکبر، حسد، یہ سب اس میں آیا۔ اور وہی بندہ جو جھکتا نہیں ہے اللہ کے سامنے، کھڑا رہتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، پھر اس میں فخر بھی پیدا ہوتا ہے، غرور بھی پیدا ہوتا ہے، تکبر بھی پیدا ہوتا ہے، حسد بھی پیدا ہوتا ہے، اس کا کباڑا ہو جاتا ہے، اس کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ فرشتے جب سجدہ کر کے آدم کو اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ ابلیس شیطان تو کھڑا ہوا ہے، اللہ کے جلال سے گھبرا گئے، دوبارہ فرشتے سجدے میں چلے گئے، فرشتے دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ یہ ان کا سجدہ شکر تھا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سجدہ کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے فرما برداروں میں شامل فرمایا، تیرا بہت شکر ہے، تیرا بہت احسان ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں، ہم 2 نمازوں میں 2 سجدے کرتے ہیں، ایک سجدہ تو اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرا سجدہ ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ ہمارا شکر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق دی، دوسرا سجدہ شکرانے کا ہوتا ہے۔ تو ہم 2 سجدے نماز میں کرتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، پہلا سجدہ حکم کا ہوتا ہے، دوسرا سجدہ شکر کا کہ اس نے توفیق تو دے دی، ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے قریب بلایا اور ہمیں سجدہ کرنے والا بنا دیا۔ تو اس لیے ہم 2 سجدے کرتے ہیں، ایک سجدہ حکم کا اور دوسرا سجدہ شکر کا۔ یہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے کر احسان کیا اور اپنے سوا تمام مخلوق کے سامنے جھکنے سے بچا لیا۔ اس کا بہت شکر ہے، اس کا بہت احسان ہے۔
تو دوسرا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اللہ کا شکر کر کے عرض کرتا ہے، یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مخلوق کے سامنے جھکنے سے بچا لیا، اپنے سامنے سجدہ کرا کے ہم پر رحمت کی بوچھاڑ فرما دی، کرم فرما دیا، احسان فرما دیا۔ آج سے آپ بھی رب تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، جھک کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، دین کو سیکھیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، اپنا لائف سٹائل بنائیں، اپنے رسم و رواج بنائیں، اسلام کے مطابق اپنا چال چلن بنائیں، اپنا کردار بنائیں اور اللہ کے ساتھ تعلق بحال کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔